بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس طرح معاشرے کے دوسرے طبقوں کے لیے باعث رحمت تھے، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محنت کشوں، مزدور، معمار، لوہار، بڑھئی، درزی، کمار اور ایسے دوسرے محنت مزدوری کرنے والے لوگوں سے بھی بہت محبت کرتے تھے، اور لوگوں کو بھی بتاتے تھے کہ کوئی بھی محنت کش لائق تحقیر نہیں بلکہ واجب التکریم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت اطہر پر ایک نظر ڈالیں تو معلوم ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حقیقی معنوں میں محنت کشوں کے خیر خواہ اور سرپرست تھے۔ اس سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات اور نمونہ عمل کی چند جھلکیاں ملاحظہ فرمائیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مزدور کی مزدوری اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے ادا کر دیا کرو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ 3 قسم کے آدمی ہیں جن سے قیامت کے دن میرا جھگڑا ہوگا۔ ایک وہ شخص جس نے میرا نام لے کر کوئی معاہدہ کیا اور پھر اس کو توڑ ڈالا۔ دوسرا وہ جس نے کسی شریف اور آزاد آدمی کو اغوا کر کے اسے بیچا اور اس کی قیمت کھائی۔ تیسرا وہ شخص جس نے کسی مزدور کو مزدوری پر لگایا، پھر اس سے پورا کام لیا اور کام لینے کے بعد اس کو مزدوری نہیں دی۔ حضرت مقدام بن معدی کرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی نے بھی کوئی کھانا اس سے بہتر نہیں کھایا جو اس نے اپنے ہاتھوں کی محنت سے کما کر کھایا۔ اور اللہ کے پیغمبر حضرت داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھوں سے کام کیا کرتے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو ان باتوں کی تلقین بھی فرمایا کرتے تھے کہ نمبر 1، مزدور اور اجیر کو کام پر لگانے سے پہلے اجرت طے کر لی جائے۔ نمبر 2، اگر کوئی مزدور کسی ناگہانی سبب یا ناراضی وغیرہ کے باعث اپنی اجرت وصول کیے بغیر چلا جاتا ہے اور آجر اس کی اجرت کسی کاروبار میں لگا دیتا ہے جس میں منافع ہوتا ہے، تو آجر مزدور کے مطالبے پر اس کو اجرت کے ساتھ منافع بھی دینے کا پابند ہوگا۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے محلے کی مسجد میں بنو سلمہ کے لوگوں کو نماز پڑھایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ انہوں نے عشاء کی نماز میں سورہ بقرہ پڑھنی شروع کر دی۔ مقتدیوں میں سے ایک صاحب نے جو دن بھر کی محنت مشقت کی وجہ سے تھکے ہارے تھے، نیت توڑ کر اپنی نماز الگ پڑھ لی۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا گیا کہ فلاں صاحب نے جماعت سے الگ ہو کر نماز پڑھی ہے، تو انہوں نے کہا کہ یہ شخص منافق ہے۔ ان صاحب کو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات سخت ناگوار گزری۔ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم محنت کش ہیں، اپنے ہاتھوں سے مزدوری کرتے ہیں اور اونٹوں کے ذریعے پانی بھرتے ہیں۔ آج معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں نماز پڑھائی اور اس میں سورہ بقرہ شروع کر دی۔ میں دن بھر کی محنت مشقت کی وجہ سے سخت تھکا ہوا تھا، اس لیے میں نے اپنی نماز علیحدہ پڑھ لی۔ اس پر معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں منافق ہو گیا۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت میں حاضر تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے مخاطب ہو کر 3 مرتبہ فرمایا، اے معاذ، کیا تم لوگوں میں فتنہ برپا کرو گے؟ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو ہدایت فرمائی کہ چھوٹی صورتیں پڑھ لیا کرو، کیونکہ مقتدیوں میں بوڑھے، کمزور اور محنت کش سبھی قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک مرتبہ
ایک انصاری صحابی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مصافحہ کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے ہاتھ پر سیاہی یا کچھ اور نشانات دیکھ کر پوچھا، تمہارے ہاتھ پر یہ سیاہی کیسی ہے یا نشانات کیسے ہیں؟ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں پتھروں پر پھاوڑا یا کدال چلاتا ہوں اور محنت مزدوری کر کے اپنے اہل و عیال کا پیٹ پالتا ہوں۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا ہاتھ چوم لیا اور فرمایا، یہ ایسا ہاتھ ہے جس کو آنکھ نہ چھوئے گی۔ ملازمین و مزدوروں کے ساتھ توقیر و تکریم ہی کا ایک پہلو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنفس نفیس ان کے جنازے میں شرکت فرمایا کرتے تھے۔ اس کا اس درجہ اہتمام تھا کہ ایک سیاہ فام خاتون مسجد میں جھاڑو دیا کرتی تھیں۔ چند دنوں بعد آپ کو نظر نہیں آئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے بارے میں دریافت کیا تو بتایا گیا کہ ان کی وفات ہو گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے استفسار کیا، تم لوگوں نے مجھے کیوں اطلاع نہیں کی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بات ناگوار ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، گویا لوگوں نے اس کے معاملے کو حقیر سمجھا۔ پھر ارشاد ہوا، مجھے اس کی قبر بتاؤ۔ آپ کو قبر بتائی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنفس نفیس تشریف لے گئے اور قبر ہی پر نماز جنازہ ادا کی۔ حسن سلوک ہی کا ایک عمل یہ ہے کہ اگر خدام بیمار پڑ جاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی عیادت کے لیے تشریف لے جاتے اور اس میں مسلمان اور غیر مسلم کی بھی تفریق نہیں تھی۔ مشہور واقعہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خادموں میں ایک یہودی لڑکا تھا۔ وہ بیمار ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک صاحب بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوئے، عرض کیا کہ میرا ایک خادم ہے جو غلطیاں اور زیادتیاں کرتا ہے، کیا میں اس کی پٹائی کر سکتا ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش رہے۔ اس نے دوسری بار اور پھر تیسری بار یہی سوال کیا۔ بعض روایتوں میں ہے کہ دریافت کیا کہ آخر کتنی بار معاف کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر دن 70 بار۔ ظاہر ہے کہ اس میں 70 کی تحدید مقصود نہیں ہے بلکہ کثرت مقصود ہے۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول مبارک تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی اپنے کسی خادم یا زوجہ پر ہاتھ نہیں اٹھایا۔